السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین اعظام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں کچھ تو زندگی کے ہیں اور کچھ بعد وفات کے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پہلی بات فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ، کسی کے سامنے سجدہ ریز مت ہو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک مت کرو۔ آگے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ لکھا ہے کہ حیات کے متعلق والدین کے 7 حقوق ہیں، جن میں سے پہلا ہے عظمت، دوسرا محبت، تیسرا طاعت، اور چوتھا حق ہے خدمت، اور پانچواں حق ہے فکر راحت، اور چھٹا حق ہے رفع حاجت، اور ساتواں حق ہے گاہ بگاہ ان کی زیارت اور ملاقات۔ پہلا حق عظمت، یعنی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ قرآن کریم میں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو جھڑکو مت اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اور دوسری بات، دوسرا حق بیان فرمایا کہ محبت، ان سے محبت رکھو، کیونکہ والدین ہیں جو اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، اس وجہ سے ان سے محبت کرنا، ان سے الفت کرنا۔ اور تیسرا حق ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی نہ کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا ان کی خدمت کرنا، جس چیز کی ضرورت ہے ان کو پوری کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا نمبر 5 پر فکر راحت، ان کو آرام پہنچانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا، فکر میں لگے رہنا کہ ہمارے والدین کو کس طریقے سے راحت مل جائے، آرام مل جائے۔ اور چھٹی چیز فرمایا کہ رفع حاجت، ان کے سامنے جو معاملات ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ باہر اگر رہ رہا ہے تو گاہ بگاہ ان کی زیارت اور ملاقات، کہ کبھی کبھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس جانا، ان سے ملاقات کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کو ایک نظر محبت کی دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اس کی فکر کرنا چاہیے اور یہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب فرمایا کہ
یہ تو 7 حقوق وہ ہیں جو انسان کی والدین کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب کوئی ایسا شخص ہے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ فرمایا تو اب والدین کے 7 حقوق پھر بھی ہیں، 7 زندگی میں تھے اور 7 مرنے کے بعد ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے والدین کی بال بال مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ دوسرا حق بیان فرمایا ایصال ثواب طاعت، عبادات کر کے، نفلی عبادات کر کے، نفلی صدقات کر کے مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مدرسے میں کوئی رقم دے دی، مسجد میں کوئی رقم دے دی، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتے رہنا، یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق فرمایا اکرام اعزاء و احباب و اہل قرابت، والدین کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، اعزاء اقربا ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو اب اولاد کا یہ حق ہے جو والدین کے اعزاء اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ ان کی عزت کرنا گویا کہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ چوتھا حق بیان فرمایا کہ جو مرنے کے بعد والدین کا ہوتا ہے وہ ہے اعانت اعزاء و احباب اہل قرابت۔ جب تک والدین دنیا میں تھے تو وہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سے ہمارے عزیز، کون سے ہمارے رشتہ دار، کون سے ہمارے ملنے والے، کون سے ہمارے دوست غریب ہیں، پریشان حال ہیں، کون تنگ دست ہیں، تو ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ اب وہ جب نہیں رہ گئے تو اب یہ لڑکوں کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے ان کے ماں باپ کے ملنے والے تھے، دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، ان کی جس طریقے سے ان کے والدین مدد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اولاد پر حق ہے کہ ان کی مدد کیا کریں۔ پانچواں حق جو مرنے کے بعد میں والدین کا ہے اولاد کے اوپر، وہ ہے ادائے دین و امانت۔ باپ بیچارے پوری زندگی اولاد کے لیے کوشاں رہے، اس فکر میں لگے رہے کہ اولاد راحت و آرام سے رہے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی قرضہ لینا پڑ گیا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر قرض باقی ہے۔ اب قرض وہ ماں باپ تو ادا نہیں کر سکتے، اب یہ ذمہ داری اولاد پر ہے کہ اگر کسی کا بھی قرض ان کے اوپر باقی ہے تو اس قرض کی ادائیگی اولاد کر دے۔ اسی طریقے سے باپ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، لوگ ان کو امین سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے، ایماندار سمجھ کر کے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور وہ امانتیں والدین کے پاس رہ گئیں اور وہ دنیا سے اچانک چلے گئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اولاد ان کے اوپر قابض ہو جائے اور امانت لینے والے، امانت رکھنے والوں کو کہہ دیں کہ نہیں ہمارے پاس ان کی کوئی امانت نہیں تھی، کوئی سامان نہیں تھا، جھوٹ بول دیں۔ یہ نہیں ہے، جو امانت ان کے پاس رکھی گئی تھی اولاد کی ذمہ داری ہے پوری کی پوری وہ امانت اس کے حوالے کر دیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ چھٹا حق والدین کا یہ ہے ان کے مرنے کے بعد میں کہ تنفیذ جائز وصیت۔ ماں باپ دنیا میں تھے، اپنی زندگی میں کچھ وصیت کر دی کہ فلاں کو اتنا اتنا سامان دے دینا، اب یہ جائز وصیت کی ہے، جتنا شریعت جس کا حکم دیتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، تو ماں باپ کی اس وصیت پر عمل کرنا اور اس کو پورا کرنا بھی اولاد کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ حق ہے کہ اس کی ادائیگی کرے جتنی وصیت کی ہے۔
ساتواں حق فرمایا کہ گاہ گاہ ان کی قبر کی زیارت۔ جب دنیا میں تھے تو ان کے گھر جا کر کے ان کی ملاقات کی جاتی تھی، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے، قبرستان میں ہیں، قبر کے اندر ہیں، تو اب ان کی قبر کی زیارت بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے۔ یہ اولاد کے اوپر والدین کا حق ہے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیات کے متعلق بھی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وفات کے متعلق حقوق ہیں ساتھ، اللہ ان کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔